شرک کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتہ نہ اور وہ کر رہا ہو؟ مطلب جو آپ نے کہا نا سچے طالب علم ہیں جو کوشش کر رہے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن فعلما فجورا و تقوا جب وہ آپ کہتے ہیں تو اس کے اندر کیا یہ گنجائش ہے کہ انسان لا علمی میں بھی شرک کر سکتا، مطلب اس کی کوشش میں نہیں، وہ لا علمی میں تو نہیں کرتا. ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک کام کرتا ہے، اور جو اہل علم ہوتے ہیں، انسان اصل میں سارے کے سارے محقق نہیں ہوتے. وہ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تمہیں شبہ ہو رہا ہے، یہ شرک نہیں ہے. یہ نا اس وقت جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو توحید پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، توحید ہی دین ہے. پوچھا جاتا ہے کہ بھائی پھر یہ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، یہ اسی خدا کے ظہور کے پہلو ہیں، یعنی اس کا جسدی ظہور ہے جو حضرت مسیح کی صورت میں ہوا ہے. تو یہ جو تعویل کا یہ پہلو ہوتا ہے یہ غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے آدمی کو. اب عام آدمی علماء سے سنتا ہے، وہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ لوگ تو اتنی غلط بات نہیں کر سکتے. تو تعویل کا شرک یہ ہے. اسی وجہ سے آپ قرآن میں دیکھیں کہ کتنی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان لوگوں کی جو سچائی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں. کبھی سورہ آل عمران کے آخر میں دیکھیے اتنی تعریف کی. اچھا، اسی طرح سے رہبانیت پر تنقید کی ہے سورہ حدید میں، اور آخر میں یہ کہا ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود کہ کام انہوں نے غلط کیا ہے اور بدعت ایجاد کی ہے اور خود اپنے طور پر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے اللہ کی خوشنودی میں یہ کام کیا ہے اور اس پر پوری طرح قائم، ان کا اجر نہیں ضائع کروں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ غلطی لگ گئی ہے. تو غلطی لگ گئی ہے یہ معاف ہو سکتا ہے، کرے گا تو وہی پروردگار، میں تو فتویٰ نہیں دے سکتا. لیکن آپ پر غلطی واضح ہو گئی اور آپ کا اصرار ہے تو پھر سرکشی.